میرے آقا کریم نے 1400 سال پہلے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں طاعون کا مرض پھیلے باہر سے کوئی اس شہر میں نہ جائے اور اس شہر کے لوگ باہر نہ آئیں۔ تو آج بھی حضور کے اس فرمان مبارک کی ہی لوگوں نے تصدیق کی کہ جو حضور فرما گئے ہیں وہی حق ہے۔ سائنسدانوں نے کہا بھی دن میں بار بار ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں۔ ہمارے آقا کریم 1400 سال پہلے ہمیں یہ طریقہ سکھا گئے ہیں۔ تو گزشتہ سال نے جہاں اللہ کی عظمت کو واضح کیا ہے وہیں اسلام کی سچائی کو بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ ہمارے ماں باپ، آباء و اجداد اس دولت سے، اس شرف سے شرف یاب تھے۔ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہم نے آنکھ ہی اسلام کی گود میں کھولی ہے۔ لیکن جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، دور ہیں، ان کے لیے بھی گزشتہ سال نے اسلام کی حقانیت واضح کر دی۔ اور تیسرا سبق جو گزشتہ سال نے ہمیں دیا ہے، زندگی کسی موڑ پہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ وقت عارضی ہے، دنیا میں ہمارا قیام عارضی ہے، لیکن اس عارضی فانی زندگی سے ہم لا فانی دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس زندگی کو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزاریں تو اگرچہ زندگی فانی ہے لیکن ہم نے دولت لا زوال حاصل کر لی۔ لا فانی دولت اس شخص نے اس دنیا سے حاصل کر لی جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزاری۔ آج سال کا پہلا دن ہے تو آئیں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارے ہوں گے۔ پہلا ارادہ اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں نہیں عرض کر رہا، اگر ایک بات کا ہی پیرا دے دیں تو یہ ایک چیز ہی آپ کی ساری زندگی پر دین کا رنگ چڑھا دے گی۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس سال کوئی نماز نہیں قضا ہونے دیں، نماز کو شایان شان طریقے سے اخلاص کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس ایک چیز کو اپنا لیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہم سب کو زندگی عطا فرمائے۔ آج سال کا پہلا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا آخری دن بھی دسمبر کا 31 دسمبر بھی جو آخری دن ہے وہ بھی جمعۃ المبارک آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ خیر رکھے 31 دسمبر کو ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی اس سال کوئی نماز تو نہیں قضا ہوئی۔ انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اس سال نماز نہیں قضا ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر جو احسانات ہیں، فضل ہیں، ہم گننا شروع کریں، گنتی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کے کرم کو ہم گن نہیں سکتے کہ اس نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرما رکھی۔ انسان کی کچھ خامیاں ہیں، اور ایک خامی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے اس دنیا میں سب کچھ میرے مطابق ہو، جو میں چاہتا ہوں اسی طرح دنیا میں واقعات رونما ہوں۔ تو بھئی دنیا آپ نے نہیں بنائی، کیا ہم نے دنیا بنائی ہے؟ تو پھر انسان یہ خواہش کیوں کرتا ہے کہ میرے مطابق واقعات پیدا ہوں، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے حالات ہوں؟ جس نے دنیا بنائی ہے اس کی مرضی کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے۔ تو پہلی بات جو انسان کو ڈسٹرب کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بے عملی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، گمراہی کے راستے پہ، وہ یہی ہے کہ انسان چاہتا ہے دنیا میں جو کچھ ہو میرے مطابق ہو، میری خواہش کے مطابق ہو، میری آرزو کے مطابق ہو۔ تو جب کبھی اس کی آرزو کے مطابق واقعہ نہیں ہوتا تو پھر وہ بکھر جاتا ہے، پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ واقعات اس کی مرضی کے مطابق پیدا ہوں گے جس نے دنیا بنائی ہے۔
آپ نے اپنا رویہ دینا ہے، اپنا رد عمل ظاہر کرنا ہے ان واقعات میں، اور یہی آپ کا امتحان ہے۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ہماری جو رہنمائی کی ہے، اکثر مواقع پہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، آج اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کہ اس تسبیح کو اس سال اپنا وظیفہ بنا لیں، روزانہ کم از کم ایک دفعہ یہ پڑھ لیں تو حالات کے سامنے آپ حالات کو فیس کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا۔ رضیت باللہ ربا، اللہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ تو حالات کو اپنے مطابق بنانے کی خواہش جو ہے یہ اکثر انسانوں میں ہوتی ہے۔ دوسری چیز، انسان جلد باز ہے، انسان چاہتا ہے جلدی نتیجہ نکلے، جلدی میرا کام ہو جائے۔ انسان پہلے بھی جلد باز تھا، لیکن موجودہ دور نے تو انسان کو زیادہ جلد باز بنا دی ہے۔ ادھر موبائل پہ میسج لکھتے ہیں، ادھر امریکہ میں میسج پہنچ بھی گیا، بس ایک انگلی دبانی ہے میسج پہنچ گیا۔ تو یہ جو جدید دور ہے اس نے انسان کو زیادہ تیز کر دی ہے۔ انسان ویسے بھی جلد باز ہے، انسان چاہتا ہے جلدی مجھے خوشی ملے، میں جلدی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ تو یہ جو جلد بازی ہے یہ بھی انسانی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہے، اس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تحمل، صبر، وقار، یہ زندگی میں سکون کو پیدا کرتے ہیں۔ آپ کھیت میں بیج ڈالیں تو رات کو بیج ڈال کے آئیں، صبح فصل کاٹنے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک پروسیس ہے، اس سے بیج گزرے گا، پھر تنا نکلے گا، پھر اس پہ پھل لگے گا یا فصل لگے گی۔ تو اس پروسیس سے جب تک بیج نہیں گزرے گا آپ کو نتیجہ نہیں ملے گا۔ لیکن ادھر بندہ نماز پڑھ کے سوچتا ہے گھر جانے سے پہلے پہلے میری دعا قبول ہو چکی ہو، وہ جلد بازی میں مبتلا ہے۔ آپ بندگی کا فرض ادا کریں لیکن نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں، رب جو کرے گا بہتری کرے گا۔ کبھی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ گزشتہ سال نے جو حالات و واقعات پیدا کیے ہیں، بہت سارے لوگ بیماری سے ڈسٹرب نہیں ہوئے، بیماری انہیں نہیں لگی، لیکن وہ مایوسی میں مبتلا ہو گئے ہیں، نفسیاتی مریض بن گئے ہیں۔ یہ جو دو باتیں ہیں یہ انسان کی طبیعت میں ہے جس وجہ سے انسان مایوس ہوتا ہے۔ ایک تو انسان چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں میری آرزو کے مطابق واقعات پیدا ہوں، اور دوسری بات انسان جلد باز، جب اس کی آرزو پوری نہیں ہوتی وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو اللہ مسکراتا کب ہے؟ یہ مسکرانا اس کی شان کے لائق ہے، ہمارے مسکرانے کی طرح نہیں ہے، اس کی شان کے لائق۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ایک بندہ مشکلات سے گزر رہا ہے اور آج اس کی مشکل کا آخری دن ہے، کل سے اس پر کامیابیوں کے دروازے کھلنے والے ہیں، لیکن چونکہ وہ بندہ مسلسل مشکلات سے گزر رہا ہے تو وہ پریشان ہو کے کہتا ہے پتہ نہیں کب یہ مشکل ٹلے گی، وہ مایوس ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ آج کا دن اس کی مشکل کا آخری دن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کیفیت پر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں آپ کی مشکل کا آخری دن ہو، اس لیے کبھی بھی مایوسی کو قریب نہ آنے دیں۔ جب کبھی حالات آپ کی توقع کے خلاف ہوں، جب کبھی آپ کی آرزو پوری نہ ہو، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس بات کو ذہن میں لائیں میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہاں اس کے محبت کرنے کا انداز اپنا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق محبت کرتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے
وہ رحیم ہے. ہم یہ چاہتے ہیں وہ محبت بھی کرے تو میری مرضی کے مطابق محبت کرے. وہ محبت کر رہا ہے اپنی شان کے مطابق اور اس طرح کہ جس طرح آپ کی بہتری ہے. یہ بات طے ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. وہ کتنی محبت کرتا ہے, اس نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. یا رب تو کریمیو محبوب تو کریم, صد شکر کے ہستے میانے دو کریم. پروردگار تو بھی کریم, تیرا محبوب بھی کریم, میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ دو کریموں کے درمیان. یا رب تو کریمیو محبوب تو کریم, صد شکر.